ایف پی ایس سی ایگزامنر رپورٹ کیا ہوتا ہے؟ ہر سال سی ایس ایس کا جب ایگزام ہوتا ہے تو اس کے بعد ایف پی ایس سی کی ایگزامنر رپورٹ دیتی ہے، پبلش کرتی ہے، جس میں اس سال کے سبجیکٹس کا اسیسمنٹ ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹس کی پرفارمنس کیسی تھی اینڈ ہاؤ ڈیڈ دے پرفارم ان دوز پرٹیکولر سبجیکٹس بوتھ ان کمپلسری ایز ویل ایز آپشنل سبجیکٹس. سو اسلامک اسٹڈیز کی جو ایگزامنر رپورٹس ہیں ان کو ہم اسیس کریں گے اینڈ دین ویل موو ٹورڈز دا کورس اٹ سیلف. So the available examiner reports for Islamic studies are for the year 2015, 2018, 17 and 19. ان رپورٹس میں اسلامک اسٹڈیز کو ڈسکس کیا گیا ہے اور ہم بھی انہی رپورٹس پہ فوکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایسی کیا مسٹیکس ہیں جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں while attempting the paper of Islamic studies اور پھر وہ کلیئر نہیں کر پاتے. تو سب سے پہلے جو 2019 کی ایگزامنر رپورٹ تھی اس میں what the examiner observed was that overall performance standards of the student was not satisfactory. کینڈیڈیٹس جو ہیں انہوں نے کمپریہینڈ کیا نہیں تھا کہ ان سے کویشچن پوچھا گیا اور کس طرح انہوں نے اس کو آنسر کرنا ہے. اینڈ یو سی دا آنسر آف اے سی ایس ایس ایسپیرنٹ شوڈ بی ڈفرنٹ فرام اے یونیورسٹی گریجویٹ پر سے. اٹ شوڈ ریفلیکٹ پراپر انالیسس آف دا سبجیکٹ میٹر، بجائے کہ صرف تھیوری کو ریپروڈیوس کر دیا جائے. اس کے اوپر ایک تھورو انالیسس ہونا چاہیے ہر سبجیکٹ پہ اور ہر کویشچن کے لیے. Similarly, candidates attempted the question in their own dimension of knowledge, ignoring what was actually required by the question. اگر وہ وائزلی ہینڈل کرتے کویشچن اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تو بہتر آنسر کیا جا سکتا تھا. لیکن جو واسٹ اسٹڈی ہوتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کی جو وہ سی ایس ایس ایگزام کے لیے کرتا ہے، اس میں سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ اسیس کرے کہ اس نے اپنے آنسر میں کون سی چیز لکھنی ہے اور کون سی نہیں لکھنی ہے فرام دیٹ واسٹ اماؤنٹ آف نالج دیٹ ہی کنزیومس. سو ہی شوڈ کوٹ ریلیونٹ تھیریز اینڈ ایگزامپلس، اور ریفرنسز جو ہیں وہ جسٹ فار دا سیک آف دیم نہیں دینے چاہیے، وہ ریلیونٹ ہونے چاہیے تبھی ان کو آنسر میں کوٹ کرنا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کویشچن 2 میں کہا گیا تھا کہ توحید کی تعریف کیجیے، اس کے معاشرے اور انفرادی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، وضاحت کیجیے. It was a straight and simple question asking to define توحید، لیکن ایگزامنر نے یہ آبزرو کیا کہ کینڈیڈیٹس توحید کی امپورٹنس پہ جمپ کر گئے وداؤٹ ڈیفائننگ اٹ فرسٹ. تو آنسر میں پہلے توحید کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے تھی، اور پھر ایک کینڈیڈیٹ کو توحید کے امپیکٹ کے بارے میں بتانا چاہیے تھا آن ہز لائف اینڈ دا سوسائٹی ایز لارج. پرسنل لائف پہ بھی امپیکٹ بتاتے اور کلیکٹیو اسفیئر میں توحید کا کیا امپیکٹ ہے وہ بھی بتاتے. دین وی سی کہ کویشچن 3 کیا تھا کہ میدان جنگ میں ایک سپاہ سالار کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا خاکہ پیش کیجیے. تو اس میں انسٹیڈ آف رسپونڈنگ ود اونلی ڈیٹیلز آف وارز فوٹ بائی دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم اینڈ ہز کیریکٹر ایز اے کمانڈر، ایک ایسپیرنٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کانسیپٹ آف وار کیا ہے اسلام میں اس کو بتانا چاہیے تھا. کن صورتحال میں وارز الاؤڈ ہوتی ہیں، جنگیں لڑتے ہوئے کون سے پریکاشنز لینے چاہیے، ویمن، بچے، اینیملز، پلانٹس، ان کو جو ہے وہ کوئی لاس نہیں پہنچانا چاہیے. اسی طرح اسلام میں کتنی جنگیں لڑی گئیں، ان کے میجر بیٹلز کے نام کیا تھے. پھر یہ سب بتانے کے بعد پھر ایک کینڈیڈیٹ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا ایز اے کمانڈر وہ ایکسپلین کرنا چاہیے. اسی طرح سے پلاننگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کرتے تھے، کوئی بھی جنگ لڑنے سے پہلے اپنے ٹروپس کو کس طرح سے کنڈکٹ کرتے تھے، کیا اسٹریٹجیز یوز کرتے تھے، مال غنیمت کس طرح سے ڈیل کیا جاتا تھا. یہ سب چیزیں کینڈیڈیٹ کو اس کویشچن میں بتانی چاہیے تھیں جو کہ موسٹلی مسنگ تھیں. موونگ آن وی سی کہ کویشچن 4 میں پوچھا گیا تھا کہ تحریک حقوق نسواں کے موجودہ لہر کے تناظر میں اسلام میں خواتین کے حقوق بیان کیجیے. اب یہاں موسٹلی کینڈیڈیٹس نے کیا کیا کہ رائٹ آف ویمن ان اسلام کے اوپر انہوں نے لکھ دیا، حالانکہ ان کو رول آف جینڈر کا بتانا چاہیے تھا کہ اسلام میں ایک سوسائٹی میں میل اور فیمیل کے بیچ میں بیلنس کس طرح مینٹین کیا جاتا ہے. utmost respect given to women in every capacity as a daughter, sister, mother and wife, it should have been told.
سملرلی کیا کنٹریبیوشن ہے ویمن کا ان دا ماڈرن ڈے سوسائٹی بائی بینگ پارٹ آف دا ورک فورس. ایگزامپلز آف پرومیننٹ ویمن فرام کریشن آف پاکستان اپ ٹل ناؤ, یہ تھوڑا سا ٹچ کر دینا چاہیے تھا. اسی طرح سے کانسیپٹ آف فیمنزم بتانا چاہیے تھا کہ وہ کس طرح سے ایوالو ہوا ہے, اور پھر اس کو لنک کرنا چاہیے تھا ماڈرن فیمنزم موومنٹ کے ساتھ, اور پھر اس کا امپیکٹ بتانا چاہیے تھا. اگر یہ ایک سیکوینس آف ایونٹس بنتی ہے اس کویشچن کو آنسر کرنے کے لیے. اسی طرح سے ایگزامینر کہتے ہیں کہ کویشچن 5 جو ہے اٹ واز وائڈلی مس انڈرسٹوڈ. اب کویشچن 5 کیا تھا کہ اسلامی تہذیب کی اہم خصوصیت کے طور پر اسلام کے نظام اخلاق پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. اب یہ کویشچن مس انڈرسٹینڈ کیا گیا تھا موسٹلی کینڈیڈیٹ سے, اور ایگزامینر پوچھ ہی رہا تھا کہ اسلامک سویلائزیشن کا مورل ویلیو سسٹم کیا ہے. اٹ شوڈ ہیو بگن بائی ڈسکرائبنگ اسلامی تہذیب کمپریہنسولی. دیر آفٹر ایک انالیسس ہونا چاہیے تھا اباؤٹ دا مورل ویلیو سسٹم جو کہ اسلام سکھاتا ہے. بٹ موسٹلی کینڈیڈیٹس نے کیا ایکسپلین کیا کہ سیلینٹ فیچرز کیا ہیں اسلامک سویلائزیشن کے, اور انہوں نے نظام اخلاق کو ٹچ نہیں کیا, جس کی وجہ سے اس کویشچن میں ان کے مارکس نہیں اچھے آ سکے. اسی طرح سے کویشچن نمبر 6 میں کویشچن 6 کیا تھا کہ رائٹ اے کمپریہنسو نوٹ آن حج اینڈ اٹس اسپریچول مورل اینڈ سوشل امپیکٹس. اب اس میں کینڈیڈیٹس دے مینشنڈ امپیکٹ آف حج without writing a comprehensive note on Hajj, which was actually demanded. The introduction of Hajj as a pillar of Islam should have been told. اسی طرح سے بیک گراؤنڈ بتانا چاہیے تھا کہ پہلا حج کب کنفرم ہوا, اس کے پھر اسپریچول کانٹیکس میں کیا امپیکٹس ہیں, مورل کانٹیکس میں کیا امپیکٹس ہیں, اور سوشل اسپیکٹس کیا ہیں حج کے جو کہ مسلمانوں پہ آتے ہیں. اسی طرح سے مسلمانوں کا اتنا بڑا کانگریگیشن دنیا کو کیا میسج کنوے کرتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کینڈیڈیٹس کے آنسرز میں نہیں ریفلیکٹ ہوتی. اسی طرح سے مسلم جو ہے ایک مسلمان وہ اس کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں, دھل جاتے ہیں, اور اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہو. یہ چیزیں اس کویشچن میں بتانی چاہیے تھیں, جو کہ ایگزامینر نے آبزرو کیا کہ کینڈیڈیٹس نے نہیں بتائی ہوئی. پھر کویشچن 7 میں پوچھا یہ گیا کہ ویدر ایکسٹریمزم از اے چیلنج ٹو اسلام اینڈ ڈسکس ان دا کانٹیکسٹ آف کنٹمپریری چیلنجز فیسڈ بائی مسلم امہ. اب کینڈیڈیٹ شوڈ ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ایکسٹریمزم ان دا لائٹ آف کنٹمپریری چیلنجز. ایک کمپیریزن کرنا چاہیے تھا بٹوین کنونشنل ایکسٹریمزم اینڈ ماڈرن ڈے ایکسٹریمزم, جو کہ اس کویشچن کی ریکوائرمنٹ تھی. لیکن میجورٹی آف دا کینڈیڈیٹس نے کیا کہ دے ایلیبوریٹڈ اونلی دا کنٹمپریری چیلنجز فیسڈ بائی دا امہ وداؤٹ پرووائڈنگ اٹ سولوشن اینڈ دا وے فارورڈ ان دیئر آنسر, جس کی وجہ سے پھر ان کے مارکس کم آئے اور کلیکٹیولی وہ پھر اسلامیات کا پیپر کلیئر نہیں کر سکے. کویشچن 8 کیا تھا کہ اسلام کے سیاسی نظام کے مختلف پہلوؤں کی روشنی میں تجاویز دیجیے کہ پاکستانی سیاست کی اصلاح کیوں کر ممکن ہے. اس میں کینڈیڈیٹس نے مینشن کیا دا فیچرز آف اسلامک پولیٹیکل سسٹم. دے شوڈ ہیو ریٹن اباؤٹ دا کانسیپٹ آف پالیٹکس ایز پرسکرائبڈ ان اسلام اینڈ ہاؤ واز اسلامک سوسائٹی گورنڈ بیک دین. ریاست مدینہ کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے ماڈل کو کوٹ کرنا چاہیے تھا اور یہ بتانا چاہیے تھا کہ ریاست مدینہ ایک بینچ مارک سسٹم ہے کسی سوسائٹی کو گورن کرنے کے لیے. دیر آفٹر ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم جو پاکستان میں ہے اس پہ ڈسکشن کرنی چاہیے تھی, اور اس کے کانٹیکس میں بتانا یہ چاہیے تھا کہ پاکستانی سسٹم کو کس طرح سے ریفارم کیا جا سکتا ہے. اس طرح سے اس ماڈل پہ ایگزامینر کو آنسر ریکوائرڈ تھا وچ واز لیکنگ بائی دا کینڈیڈیٹس. Thereafter, the candidates appearing for CSS examination must give a critical answer and should be opinionated about every topic. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا اوپینین ہو ہر ٹاپک کے بارے میں, اور you should have a broader vision and the ability to analyze the things which is frequently lacking in the students. اور generalized theory کو آپ نے reproduce نہیں کرنا, آپ نے اپنا assessment, اپنا analysis دینا ہے اور اس کو relevant references سے support کرنا ہے. 2019 کے بعد بھی سی کہ 2017 کی جو ایگزامینر رپورٹ ہے وہ بھی یہی سیم چیز مورلیس کہتی ہے کہ کینڈیڈیٹس کے پاس صرف سپرفیشل نالج تھی اسلام کی. دے شوڈ ہیو ریفرڈ ٹو ریجنل سورسز آف اسلام ان ڈیٹیل
and it was evident that majority of the candidates depended on guides and books available in the market or the notes provided by the tuition centers. جو سیلف پریپیئر نوٹس ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ کے وہ بہت ضروری ہیں. آپ نے ان لیکچر سے بھی اپنے نوٹس خود پریپیئر کرنے ہیں اور پوائنٹ بائی پوائنٹ ہر سبجیکٹ کور کرنا ہے. دس ول ہیلپ یو ان دا ایگزام آفٹر آل. کمپریہنسو اوور ویو ہر ٹاپک کا بہت ضروری ہے جو کہ آپ اپنے نوٹس میں خود پریپیئر کریں گے. Similarly, 95% candidates had no knowledge regarding important topics like inheritance of women in the capacity of daughter, wife or mother. They were confused about ijma and lacked clarity relating to election of rightly guided caliphs. یہ ہوتا تبھی ہے جس وقت سپرفیشل اسٹڈی کی ہوئی ہو سبجیکٹ کی اور ایسپرینٹ نے پراپرلی انالائز نہ کیا وہ ہر ٹاپک. اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ سپرفیشل آپ کے پاس نالج ہوتی ہے اور آپ کے آنسر میں یہ چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. ایون ان سم کیسز مولوی ماسکس اور مبلغ کو جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا تھا مصارف زکوٰۃ میں, جس سے پتہ لگتا ہے کہ کینڈیڈیٹس کا اگنورنس لیول کتنا زیادہ ہے. ریسیپینٹس آف زکوٰۃ کون ہوتے ہیں؟ ان کو کلیئرلی اسلام میں ڈیفائن کیا گیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے جس میں یہ کہ 8 ریسیپینٹس آف زکوٰۃ بتائے گئے ہیں اور کینڈیڈیٹ کو اس آنسر میں اس آیت کا ریفرنس دینا چاہیے تھا, اور جو 8 ریسیپینٹس آف زکوٰۃ یا مراصف زکوٰۃ جو اس آیت میں بتائے گئے ہیں ان کو یہاں لسٹ کرنا چاہیے تھا, which was missing in the answer of the majority of the candidates. Moving on to 2016 examiner report of Islamic Studies, we see کہ جو کینڈیڈیٹس تھے اس میں سے صرف 2% ایکسٹرا آرڈنری تھے, 3% ایکسلنٹ تھے, 20% ویری گڈ تھے اینڈ سو آن, اور 5% نے جو ہے وہ پیپر فیل کیا تھا. Candidates who performed exceptionally well seem to be well read and has cited reference from various books. ایگزامنر بھی آپ سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے ملٹیپل بکس جو کہ FPSC کے سلیبس آؤٹ لائن میں لکھی ہوئی بھی ہیں, ریکمینڈیڈ ریڈنگس بھی ہیں اور سجیسٹڈ ریڈنگس بھی ہیں, ان سے آپ ریفرنسز کوٹ کریں اپنے آنسر میں. جس گو تھرو دیم, اس میں سے کون سا ٹاپک کس بک میں اچھی طرح کور ہوا ہے وہاں سے وہ آپ پریپیئر کریں, اپنے نوٹس بنائیں, ریلیونٹ اس میں ریفرنسز انکلوڈ کریں اور وہ ریفرنسز اپنے آنسر میں ریفلیکٹ کریں. This is very important in a paper like Islamiyat that you quote hadith or Quran or references from different scholars as well. Common mistakes noted in the paper were that question numbers were not written on the answer scripts and Quranic ayahs and ahadith which were written in Arabic, they had errors. تو اس کو اوائڈ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عربی لکھ رہے ہیں اپنے پیپر میں تو اس پہ آپ اعراب نہ ڈالیں. اس سے آپ کا جو ایک پروبیبلٹی آف ایرر ہے وہ کم ہو جائے گا. آپ صرف عربی بغیر اعراب کے لکھ دیں اور ساتھ میک شیور دیٹ یو رائٹ دی ٹرانسلیشن ایز ویل. چاہے آپ کا پیپر انگلش میں ہے یا اردو میں ہے, ٹرانسلیشن ساتھ لکھیں, ریفرنس دیں کہ جی یہ کون سی سورہ سے یہ آیت لی گئی ہے, آیت نمبر کیا ہے. ان کیس اگر آپ کو ایگزیکٹ ریفرنس نہیں یاد تو آپ ایٹ لیسٹ ٹرانسلیشن لکھ کے بریکٹ میں القرآن ساتھ لکھ سکتے ہیں. یا اگر آپ حدیث کوٹ کر رہے ہیں تو حدیث میں اگر آپ کو ریفرنس نہیں یاد کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یا صحیح بخاری کی حدیث ہے تو آپ حدیث لکھ کے نیچے الحدیث بریکٹ میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. لیکن ریفرنس دینا از ویری امپورٹنٹ ان اے پیپر لائک اسلامیات. اسی طرح ایگزامنر نے آبزرو کیا کہ کینڈیڈیٹس دے نیڈ ٹو امپروو دیئر عربک رائٹنگ اسکلز along with ٹرانسلیشن. آئیڈیل سینیریو تو یہی ہے کہ آپ اگر ٹرانسلیشن ساتھ لکھ دیں, ادروائز اگر آپ عربی بھی لکھ رہے ہیں تو اس میں عربک رائٹنگ اسکلس پہ آپ لوگوں کو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اپنی پریکٹس کریں عربی لکھنے کی, کیونکہ ہم لوگوں کی ریٹن ایکسپریشن عربی کا اتنا اچھا نہیں ہوتا. ریڈنگ ہم کر لیتے ہیں, قرآن کا مطالعہ جب کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں عربک ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن لکھنے میں اتنی ہماری پریکٹس نہیں ہوتی. تو اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ دیٹ یو پرائر پریکٹس آپ کریں عربی لکھنے کی, اور ایگزام میں پھر آپ اکارڈنگلی ریفرنسز کوٹ کریں. اسی طرح سے سملر آبزرویشن واز میڈ بائی دا ایگزامنر ان اباؤٹ دا 2015 اسلامک اسٹڈیز پیپر دیٹ دا اوور آل رسپانسز دے ور ناٹ سیٹسفیکٹری. کینڈیڈیٹس نے اپنا پوائنٹ آف ویو پراپرلی ایکسپریس نہیں کیا تھا کامن ٹاپکس آف اسلامک اسٹڈی پہ, اور انالیٹیکل ریڈنگ اینڈ کریٹیکل اپروچ ان جنرل اٹ واز مسنگ. تو جس طرح آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو اوپینینیٹڈ ہونا چاہیے اور اپنے ریفرنسز سے اپنا آنسر سپورٹ کرنا چاہیے.
So this was the FPSC examiner reports جو ہم نے cover کی about Islamic studies.